الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ شوال کے روزوں کی دو فضیلتیں ثابت ہیں۔ ایک تو خصوصی طور پہ شوال کے روزوں کے حوالے سے ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ جس آدمی نے رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، تو اس کے لیے ہمیشہ کے روزوں کا اجر ہوگا۔ یعنی اگر آپ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے روزے رکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے پورے سال کے روزے بن جائیں گے، اور اگر آپ پوری زندگی ایسے ہی کرتے رہتے ہیں تو آپ کو اتنا اجر ملے گا جیسے آپ پوری عمر ہی روزے رکھتے رہے۔ یہ تو خصوصی طور پہ شوال کے روزوں کے حوالے سے ہے۔ اور ایک عمومی حدیث جو تمام نفل اعمال کے بارے میں ہے، سنن نبی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت کے دن بندے کا حساب اس کی نماز سے شروع ہوگا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے کہ میرے بندے کی نماز دیکھو مکمل ہے یا نہیں۔ اب ایک بندے نے اگر 60 سال زندگی گزاری ہے، وہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا تھا، تو اس بندے کی نمازیں گنی جائیں گی کہ اس نے 45 سال میں کل کتنی نمازیں ادا کرنی تھیں اور کل کتنی رکعات بنتی ہیں اس کی، پھر اس کی رکعات شمار کی جائیں گی۔ اگر اس کی نمازیں پوری ہو گئی تو ٹھیک، اگر پوری نہ ہوئیں تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفلی نماز موجود ہے۔ پھر اس کی نفلی نمازیں دیکھی جائیں گی، اور اس کی نماز میں جتنی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، وہ کوالٹی میں ہوں یا کوانٹٹی میں ہوں، وہ دونوں اس کی نفل نمازوں سے پوری کر دی جائیں گی۔ اور پھر نماز کے بعد اس کے باقی تمام اعمال بھی اسی طرح ڈیل کیے جائیں گے۔ یعنی روزے بھی اس کے دیکھے جائیں گے، کیا اس نے پورے روزے رکھے ہیں یا نہیں۔ اگر اس کے فرضی روزے پورے ہیں تو ٹھیک، اگر پورے نہیں ہیں تو اس کے نفلی روزوں کو ملا کے اس کے فرضی روزے پورے کر دیے جائیں گے۔ تو اگر آپ شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں تو پہلا اجر تو یہ ہے کہ یہ روزے رکھنے سے آپ کو پورے سال کے روزوں کا اجر ملے گا، اور دوسرا اجر ان کا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کے فرضی روزوں میں ہونے والی کمیاں کوتاہیاں اللہ رب العزت قیامت کے دن پوری کروا دیں گے۔